قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے قیادت اور روزہ، لیڈرشپ اینڈ فاسٹنگ۔ لیڈرشپ، قیادت، رہنمائی، لوگوں کے اگوائی کرنا، ان کے آگے چلنا، ان کو لیڈ کرنا، انہیں گائیڈ کرنا ایک مشکل کام ہے۔ موسیٰ نے بھی کہہ دیا خداوندہ یہ بڑا اوکھا کام ہے، بہت مشکل کام ہے یہ، یہاں تک کہہ دیا بس مجھے مار دے اب۔ موسیٰ ایسا نبی کہ خدا نے کہا کہ میں نے جیسے موسیٰ سے باتیں کی کسی اور سے کبھی کی ہی نہیں۔ موسیٰ کہہ اٹھا گنتی 11ویں باب میں، یہ تیرے ہی لوگ ہیں، میں نے کو پیدا کیا انہیں، یہ میرے جسم میں سے نکلے ہیں، تیرے لوگ ہیں، تیری قوم ہے، میں انہیں بچوں کی طرح اٹھا کے لیے پھروں؟ میں نہیں کر سکتا، یہ بڑا مشکل کام ہے میرے لیے، مجھے مار دے، تو ایک ہی بار مار دے مجھے۔ یہ موسیٰ نے کہا جان لے لے میری، اس قوم کو لیڈ کرنا، ان کو گائیڈ کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کی قیادت کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، تو بس مجھے مار دے۔ اس کا سسر بھی اس سے ملنے آتا ہے، خروج کی کتاب میں کہتا ہے تو ہلکان ہو جائے گا، اتنی بڑی قوم اور تو اکیلا کیسے ان سے ڈیل کر رہا ہے، اور بندے ساتھ شامل کر لے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ سلیمان بادشاہ اپنے باپ کی بنائی ہوئی سلطنت پہ جب بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے خداوندہ کام تو مشکل ہے، تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، بڑا مشکل کام ہے، اتنی بڑی قوم جس کا شمار کوئی نہیں کر سکتا، تو نے مجھے اس کا بادشاہ بنا دیا ہے، میرے پاس تو وہ توفیق ہی نہیں کہ میں ان کی صحیح قیادت کر سکوں، ان کو لیڈ کر سکوں، ان کو گائیڈ کر سکوں، ان کے فیصلے کر سکوں میں، بڑا مشکل کام ہے یہ۔ اور قیادت خدا کی مدد اور رہنمائی کے بغیر تو ہو نہیں سکتی، یہ ہمیں بائبل سے ملتا ہے۔ موسیٰ نے کہا، سلیمان نے کہا کہ تیری مدد چاہیے، میں نہیں کر سکتا۔ یشوع کو خدا نے خود کہا حوصلہ رکھ اور مضبوط ہو جا، بے دل نہ ہو، خوف نہ کھا، میں تیرے ساتھ ہوں، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے ساتھ بھی رہوں گا، جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا۔ خدا کو کہنا پڑا یشوع فکر نہیں کرنی، میں ہوں نا۔ خدا کی مدد اور رہنمائی کے بغیر یہ لیڈرشپ، یہ قیادت نہیں ہو سکتی، اور اس سے مدد پانے کے لیے، اس سے رہنمائی پانے کے لیے اس کے قریب ہونا بڑا ضروری ہے، اس سے تعلقات اچھے رکھنا بڑا ضروری ہے۔ روزہ اس کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے، کیونکہ روزے میں ہم خدا کے حضور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں۔ روزے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ میں چھوٹا ہوں، میں کمزور ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری پہنچ سے، میری طاقت سے، میری کیپیسٹی سے باہر ہے یہ کام، میں کسی کام کے لائق نہیں ہوں۔ اعتراف ہوتا ہے، کنفیشن ہوتا ہے اپنی ویکنس کا، اپنی کمزوری کا، اور خدا پر ایمان کا اقرار ہوتا ہے کہ تیرے حضور روزہ رکھ رہا ہوں کیونکہ تجھ پر ایمان ہے کہ تو میری مدد کر سکتا ہے، تو میرا کام بنا سکتا ہے، تو میری مشکل دور کر سکتا ہے، تو میری ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ جب روزہ رکھتے ہیں تو خدا پر ایمان ظاہر ہوتا ہے، اور اپنی خودی اور خوشی کا انکار ہوتا ہے اس میں کچھ نہیں ہوں، اور نہ میں اپنی خوشی کا طالب ہو رہا ہوں، میں اپنی خوشی والے کام نہیں کر رہا، جن کاموں میں میرا دل لگتا ہے میں خوشی سے کرتا ہوں، میں ان کاموں کو چھوڑ رہا ہوں، میں ان کو چھوڑ کر یہاں تک کہ اپنا روٹی پانی بھی چھوڑ رہا ہوں، میں اپنی خوشی دور کرتا ہوں، میں اپنی توجہ تیری طرف لگاتا ہوں، اپنا گھمنڈ، اپنا تکبر، اپنا پرائیڈ، اپنی ایگو، اپنا سٹیٹس سب کچھ نیچے کر کے آتا ہوں تیرے پاس، اپنی خوشی کا طالب نہیں ہوتا، میں تیرے پاس آتا ہوں، تیرے حضور جھکتا ہوں، تیرے ساتھ وقت گزارتا ہوں، وہ کام بھی نہیں کروں گا کہ جس سے میرے بدن کو طاقت ملتی ہے، خوراک کھانا، میرے دل کو خوشی ملتی ہے،
دنیا داری کے کام کرنا، کھیل کود کرنا، انجوائمنٹ، فن، انٹرٹینمنٹ، وہ بھی ختم، اور اپنی ضرورت کا بیان کیا جاتا ہے، خدا کو بتایا جاتا ہے کہ میری مشکل کیا ہے، میرے مسائل کیا ہیں، واٹ آر مائی پرابلمس. روزہ ایک ایسا طرز عبادت ہے، عبادت کا ایسا طریقہ ہے جس میں ہم اپنی کمزوری بھی مانتے ہیں، خدا پر ایمان کا بھی اظہار کرتے ہیں، اپنی خوشی اور خودی کو بھی چھوڑتے ہیں، اور خدا کے حضور اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں، اپنی ضرورت اسے بتاتے ہیں. ہم سب کسی نہ کسی جگہ پہ لیڈ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو، ان کی رہنمائی کرتے ہیں. کوئی کلیسیا میں لیڈر ہے تو کوئی اپنے گھر میں لیڈر ہے، کوئی اپنے کام کی جگہ پر لیڈر ہے، ہیڈ ہے ادارے میں، اس کا کام ہے، یا وہ اپنے کاروبار میں مالک ہے، سپروائزر ہے، فور مین ہے، مینیجر ہے، کوئی بھی آپ کے عہدے کا نام ہے، آپ اپنے ایریا آف جاب میں، ہر کوئی کسی نہ کسی جگہ پر لیڈر ہے. ہو سکتا ہے 2-3 لوگ ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے والے، ان میں آپ لیڈر ہو، آپ ذمہ دار ہو اس کاروبار کے، اس کام کے. سب کہیں نہ کہیں ہم لیڈر ہیں. کلیسیا میں کوئی لیڈر ہے تب بھی، خاندان میں لیڈر ہے تب بھی، اور آپ معاشرے میں لیڈر ہو یا اپنی قوم کے لیڈر ہو، سبوں کو اپنی روحانی ترقی اور اصلاح کے لیے خدا کے حضور روزے رکھنے چاہیے. خدا کا کلام اس بات کے لیے ابھارتا ہے، اگر آپ باپ ہو یا ماں ہو تو آپ اپنی روحانی قوت کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان میں ترقی کرنے کے لیے، اور اپنے کام کاج میں بہتری کے لیے، جو ذمہ داری آپ کی ہے، جو آپ پہ خدا نے ذمہ داریاں خاندان میں ڈالی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے آپ روزہ رکھیے. آپ کلیسیا میں لیڈر ہو، آپ اپنی ذمہ داریوں کو درستی سے ادا کرنے کے لیے اپنی قوت پہلے اپنے لیے مانگیں کہ خداوند مجھے قوت دے، مجھے مضبوط کر، مجھے تیری طاقت کی، تیری رہنمائی کی، تیری مدد کی ضرورت ہے، جہاں میں غلط ہوں وہاں مجھے ٹھیک بھی کر. روزے میں اپنے گناہ کا اقرار کیا جاتا ہے، میں کمزور ہوں، میں گناہ گار ہوں، مجھ پر رحم کر، مجھے درست کر، میری اصلاح کر، کریکٹ می لارڈ. اس بات کے لیے ضرور ہر ایک لیڈر کو، آپ گھر میں لیڈر ہو، آپ کلیسیا میں لیڈر ہو، آپ اپنے کام کی جگہ پر لیڈر ہو، آپ قوم میں کسی بھی سٹیٹس میں، آپ کسی بھی کیپیسٹی میں لیڈر ہو، اپنی ترقی کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے ضرور روزہ رکھنا چاہیے کہ خداوند ہمیں ٹھیک کر، ہمیں درست کر. عزرا کی کتاب کا 8واں باب. عزرا اپنی قوم کا لیڈر ہے، فقیہ کامل ہے، شریعت کا ماہر ہے، خدا کے کلام کو سکھانے میں مہارت رکھتا. وہ اپنی قوم کو لیڈ کرتا ہے اور ہر ایک گھرانے والے کو کہتا ہے اپنے لیے روزہ رکھو، اپنی اولادوں کے لیے روزہ رکھو، اپنے لیے روزہ رکھو، اپنی اولادوں کے لیے روزہ رکھو. لیڈرز گھر میں ہو تب بھی، لیڈر چرچ میں ہو تب بھی، لیڈر قوم میں ہو یا اپنے ادارے میں ہو تب بھی، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی روحانی ترقی کے لیے اور اپنی درستی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ضرور روزہ رکھو، اور قائدین خدا سے رہنمائی اور مدد پانے کے لیے روزے رکھیں. گائیڈ کر رہا ہے خدا، میں کیسے اپنی یہ ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہوں، میری رہنمائی کر اور میری مدد کر. عزرا سکھاتا ہے، تب میں نے احاوا کے دریا پر روزے کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے. سیدھی راہ اس سے پوچھیں کہ خداوند ہم کس راہ پر چلیں اور ہماری اولاد کس راہ پر چلے، اور اپنے مال کے لیے
جو بھی میرا مال ہے، جو میرا کاروبار ہے، جو میرا مزدوری کا طریقہ ہے، ذریعہ ہے، میرے گھر میں مال مویشی ہے وہ بھی، یا جو بھی میرے کاروبار کا ذریعہ ہے، اس کے لیے میں تجھ سے رہنمائی پاؤں، میں کس راہ پر چلوں، سیدھی راہ طلب کریں، اس سے رہنمائی پائیں۔ عزرا کہتا ہے کہ پہلے میں نے کہا کہ اب روزہ رکھیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے، خدا سے رہنمائی پانے کے لیے۔ 21ویں آیت میں اس روزے کی بات ہے، اور 23ویں آیت میں کس روزے کی بات کر رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ 22ویں میں ملے گا کہ میں نے بادشاہ سے سپاہی نہیں مانگے تھے، کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا ہمارا خدا ہی زوراور ہے، وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ میں نے شرم کے مارے اسے سپاہی نہیں مانگے، وہ کیا سوچے گا زندہ خدا کو ماننے والے ہیں اور مجھ سے مانگ رہے ہیں مدد۔ تو کہتا ہے میں نے کیا کیا، سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی کہ ہماری مدد بھی کرنا۔ سپاہی ہم نے بادشاہ سے نہیں مانگے، حفاظت تو نے کرنی ہے، مدد تو نے کرنی ہے۔ سو رہنمائی بھی اور مدد بھی لیڈرز کا کام ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے قیادت میں جو لوگ ہیں، آپ کے زیر قیادت جو لوگ ہیں، ان کے لیے خدا سے رہنمائی اور مدد مانگیں۔ کیسے؟ روزے میں رہ کر۔ اپنے لیے پہلے روزہ رکھیں کہ خداوندہ میری اصلاح کر، مجھے درست کر، میری مدد کر، مجھے اس قابل بنا کہ میں بہتر طور سے سارا کام کر سکوں یہ قیادت کا، اور پھر رہنمائی مانگیں میں کس راہ پر چلوں، مجھے کس طرح سے یہ کام کرنا ہے، اور میری مدد بھی کر تاکہ میں اسے پورا کر سکوں۔ اور جو لیڈرز ہیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی خدا کے حضور روزہ رکھیں، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے ہی نہیں، دوسرے لوگوں کے لیے روزہ رکھیں۔ اعمال 13ویں باب میں جب وہ روزے رکھ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، تو پاک روح نے کہا کہ میرے لیے ان دونوں کو مخصوص کر دو۔ تو انہوں نے کیا کیا ذرا دیکھیے، اعمال 13واں باب ہے اور اس کی 30 آیت۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ اب روزہ ان لوگوں کے لیے ہو گیا۔ اے خدا، ہم روزے میں ٹھہر کر ان دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ انہیں تو مسا کر، تو ان کو طاقت دے، تو انہیں قوت دے، تو ان کے ساتھ ہونا، ان کی خدمت کو کامیاب کرنا، ہم انہیں مخصوص کر کے بھیج رہے ہیں۔ دوسروں کے لیے روزہ رکھو۔ اعمال 13واں باب۔ اعمال 14ویں باب میں دیکھیے کہ یہی پولس رسول اور اس کے ساتھی شہر شہر جاتے رہے، انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا، ایلڈرز مقرر کیے، بزرگ کلیسیا میں لیڈرز مقرر کیے، رسولوں نے، شاگردوں نے، مسیح کے شاگردوں نے ہر کلیسیا میں لیڈرز مقرر کیے، اور کیا کیا، اور روزے سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا۔ کس لیے سپرد کیا؟ تاکہ وہ ایمان میں قائم رہیں، مضبوط رہیں، ان کی خدمت بہتر ہو، ان کی خدمت اچھی ہو، پھلدار ہو، کامیاب ہو۔ ان بزرگوں کے لیے، ان لیڈرز کے لیے جنہیں چنا گیا، جنہیں مقرر کیا گیا، ان کے لیے روزہ رکھ کے دعا ہو رہی ہے کہ خدا ان کے سپرد انہیں کیا جا رہا ہے۔ سو ہم اپنے لیے بھی رکھیں، اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے، اپنے ادارے کے لوگوں کے لیے، اور جو بھی آپ کی لیڈرشپ میں لوگ آتے ہیں اب ان کے لیے روزہ رکھیں، ساتھ ہی ساتھ آپ دوسروں کے لیے بھی روزہ رکھیں۔ جو دوسرے لیڈرز چنے جاتے ہیں، جنہیں خدا چنتا اور مقرر کرتا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ لیڈرز کا کام ہے کہ وہ دوسرے لیڈرز کے لیے بھی دعا کریں۔ مشکل یہ پڑ گئی ہے کہ ہر لیڈر دوسرے لیڈر کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو غلط بنانے کی اور جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں سچا ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ ہم دوسروں کے لیے دعا کرنے اور روزہ رکھنے کی روش کھو بیٹھے ہیں۔ کلام سکھاتا ہے دوسرے لیڈرز کے لیے بھی روزہ رکھو، انہیں خدا کے سپرد کرو تاکہ ان کی خدمتیں اچھی رہیں۔ آپ گھر میں لیڈر ہو، آپ کلیسیا میں لیڈر ہو، آپ اپنے کام کی جگہ پر لیڈر ہو، اپنی ٹیم کے لیڈر ہو، آپ کو معاشرے میں، سماج میں، ادارے میں، کہیں بھی آپ کا مقام لیڈرشپ میں ہے، آپ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، خداوند ہم انہیں تیرے سپرد کرتے ہیں۔
اور خاندان میں، کلیسیا میں اور قوم میں جو لوگ ہیں وہ اپنے لیڈرز کے لیے روزہ رکھ کے دعا کریں۔ کلیسیا کے لیے روزہ رکھنا، دعا کرنا لیڈرز کی ذمہ داری ہے۔ اپنے گھر کے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا، دعا کرنا ہر ماں باپ کی، بزرگ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے قیادت میں جتنے لوگ ہیں، کاروبار ہے، ادارہ ہے، تنظیم ہے اور قوم ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا، دعا کرنا لیڈر کا کام ہے۔ لیکن قوم کا، خاندان کے لوگوں کا اور کلیسیا کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے لیڈرز کے لیے روزہ رکھیں، ان کے لیے دعا کریں۔ جب میں پاسبانی تربیت پا رہا تھا، ٹریننگ ہو رہی تھی میری ابھی 2004 سے 2007 کے بیچ، تو 2006 میں میرے والد صاحب بیمار ہوئے، صرف 10 دن وہ بیمار رہے اور پھر خداوند نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ تو ہمیں ان کی وفات کے کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ہمارے شہر کے قریب، وہ ہمارا جو ایریا ہے، ہمارے پاسٹر کے زیر پاسبانی جو علاقے ہیں ان میں سے ایک گاؤں ہے۔ تو میرے والد صاحب چرچ میں ایلڈر رہے، تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس چھوٹے گاؤں نے، پورے گاؤں نے اعلان کیا کہ جی ہم ایلڈر صاحب کی صحت کے لیے خدا کے حضور روزہ رکھ کے دعا کریں گے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا، ان کی وفات کے کافی عرصے بعد پتہ چلا کہ اس گاؤں والوں نے، اس چھوٹی سی کلیسیا نے میرے باپ کے لیے روزہ رکھا تھا اور دعا کی تھی۔ جب وقت آیا کہ مجھے بطور پاسبان مخصوص کیا جائے تو میں نے اس گاؤں کا انتخاب کیا کہ میں اس گاؤں کے اس چھوٹے سے چرچ میں، ان لوگوں کے بیچ میں مجھے مخصوص کیا جائے جنہوں نے میرے باپ کے لیے اپنے بدنوں کو دکھ دیا تھا، روزے میں ٹھہر کر میرے باپ کے لیے دعائیں کی تھی۔ میں اس کلیسیا کی اس محبت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا ہوں کہ جس دن مجھے خدا کے خادم کے طور پر مخصوص کیا جائے، میں اس گاؤں کی اس مٹی پہ میں کھڑا ہوں، وہاں میرے گھٹنے جھکے ہوں، میں وہاں سے اپنی اس پاسبانی خدمت کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اور خدا نے ممکن کیا کہ ایسا ہوا۔ جو لوگ اپنے لیڈرز کے لیے روزہ رکھنے کی توفیق رکھتے ہیں نا، یقین جانیے وہ سگے رشتہ داروں سے بہت اوپر ان کا مقام ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے اپنے آپ کو دکھ دے رہے ہیں، اپنی خوشی قربان کر رہے ہیں، صرف کھانا نہیں چھوڑ رہے، وہ اس روزے کی حالت میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ چھوڑ رہے ہیں، اور تب جا کے وہ خدا کے حضور اپنا روزہ مکمل کر رہے ہیں۔ تو کلیسیا ہے یا آپ کا خاندان ہے، آپ خاندان کا حصہ ہو، آپ اپنے لیڈرز کے لیے روزہ رکھ کے دعا کرو۔ آستر نے جانا تھا بادشاہ کے حضور اپنی قوم کو بچانے کے لیے، ان کی آواز بننے کے لیے، تو اس نے کہا میرے لیے 3 دن رات روزہ رکھو۔ میں بھی رکھوں گی، میری سہیلیاں بھی رکھیں گی، اور جتنے یہودی ہیں وہ سب روزہ رکھیں۔ اس کے بعد اگر میں مری سو مری، جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، لیکن تم لوگ میرے لیے روزہ رکھو۔ ہم لیڈر سے توقع بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان کے لیے روزے میں ٹھہر کے دعائیں کی، خاص ان کے لیے۔ ہاں، روزہ رکھا ہوا ہے اور بیچ میں ایک جملہ ایڈ کر دیا، اپنے کسی مقصد کے لیے روزہ رکھا اور بعد میں چرچ آتے وقت یاد آ گیا وہ چرچ جانا ہے، پادری صاحب نے دعا کر لی ہے، ایک جملہ ان کا ایڈ کر لیا۔ یہ نہیں، ویسے یہ بھی کر دو تو بڑی بات ہے، لیکن کیا خاص کسی نے اپنے لیڈرز کے لیے روزہ رکھا؟ صرف اپنے لیڈرز کے لیے، اپنے قیادت کے لیے کہ خداوند انہیں تیری مدد کی ضرورت ہے، انہیں تیرے حوصلے کی ضرورت ہے، انہیں تیری طرف سے رہنمائی کی، عقل کی، دانائی کی ضرورت ہے۔ اعمال 14 باب میں
رسول پولس رسول اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کلیسیا میں جن کو ایلڈرز مقرر کیا گیا، جن کو لیڈرز بنایا گیا، ان کے لیے روزہ رکھ کے دعا کرتا ہے۔ کن لیڈرز کو ضرورت ہے روزے کی؟ انہیں خدا کی طرف سے مدد کی ضرورت ہے، انہیں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے لیڈرز کے لیے روزے رکھیں، کیونکہ جب ان کی زندگی میں خدا کا روح کام کر رہا ہوگا، انہیں خدا کی طرف سے حکمت، دانائی، فہم حاصل ہوگا، خدا ان کے اندر ہو کر کام کر رہا ہوگا، انہیں دلیری اور جرأت دے گا، انہیں طریقہ بتا دے گا، انہیں اسٹریٹجی یا حکمت عملی بتا دے گا کہ اس طرح سے چلنا اور اس طرح سے کرنا ہے، تو کامیابی آپ کی ہوگی۔ آستر کامیاب ٹھہری تو کیا اپنے لیے انعام مانگا اس نے؟ کچھ اپنی قوم کے لیے اس نے زندگی مانگ لی تھی، بچا لیا تھا اپنی قوم کو، اور دشمن جو انہیں مارنا چاہتا تھا، بادشاہ نے پھر خود ہی فیصلہ کر لیا کہ اس کو سولی چڑھا دو۔ تو لیڈرز، چاہے کلیسیا کے لیڈرز ہو مجھ سمیت، چاہے آپ اپنی فیملی میں لیڈر ہو، چاہے آپ اپنے اداروں میں لیڈر ہو، اپنے کاروبار اور اپنے کام کی جگہ پر لیڈر ہو، یا قوم میں لیڈر ہو، چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے لیے اور جو لوگ خدا نے آپ کے سپرد کیے ہیں ان کے لیے روزہ رکھو، ترقی کے لیے، درستی کے لیے، رہنمائی کے لیے، مدد کے لیے، اور صرف اپنے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ دوسرے لیڈرز کے لیے بھی روزہ رکھو کہ خدا انہیں بھی ٹھیک کرے اور انہیں بھی کامیاب کرے۔ اور پھر آپ سب لوگ کلیسیا مل کر اپنے لیڈرز کے لیے دعا کریں، روزہ رکھ کر دعا کریں، اور خاندان کے لوگ اپنے گھر کے لیڈر کے لیے روزہ رکھ کر دعا کریں، ادارے کے لوگ اپنے رہنما کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے روزہ رکھ کر دعا کریں۔ روزے میں ٹھہر کر کی گئی دعاؤں کا لحاظ کرتا ہے خدا۔ اپنے سے جڑی زندگیوں کے ساتھ محبت دکھائیے، روزہ رکھیے ان کے لیے اور اپنے لیڈرز کے لیے بھی۔ ہمیں بڑا شکوہ رہتا ہے ہمارے لیڈر بہت برے ہیں، وہ صحیح کام نہیں کرتے، وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، ان میں لڑائیاں رہتی ہیں، وہ ٹکراؤ رہتا ہے، کرسیوں کی جنگ ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، کرپشن ہے، سارا کچھ ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن کیا میں نے ذمہ داری پوری کی کبھی ان کے متعلق؟ کیا میں نے روزے میں ٹھہر کر ان کے لیے دعا کی؟ کیا میں نے یہ ذمہ داری پوری کی؟ کیا خداوند یہ لیڈر تیرا چنا ہوا ہے، تو نے اسے مقرر کیا ہے، میں اس کے لیے روزے میں ٹھہر کر دعا کرتا ہوں، دعا کرتی ہوں، اسے ٹھیک کر دے، تو اس کی رہنمائی کر، اسے سکھا کہ کیسے چلنا ہے اور کیسے رہنمائی کرنی ہے۔ سو امید کرتا ہوں جو اپنی اپنی جگہ پر لیڈر ہیں وہ ضرور روزے کی مشق کریں گے، اور آپ سب اپنے لیڈرز کے لیے، گھر کے لیڈر کے لیے، قوم کے لیڈر کے لیے، ادارے کے لیڈر کے لیے اور کلیسیا کے لیڈرز کے لیے بھی روزے میں ٹھہر کر آپ ضرور دعا کریں گے۔